بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سارے حضرات. رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں. بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، اس لیے کندھوں پہ سوار آیا ہوں. اور یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا،
اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ اور عزیزم سمیع اللہ واسطے کہ ابھی جامع عمل بھرا نہ تھا، ابھی جامع عمل بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، اور رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، ہاں رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ دوست اگاں تھیو اگاں پیچھے جگہ تنگے اگاں تھیو اگاں پچھلا دوستاں جگہ دیو اگاں تھیو مہربانی اگاں تھیو اگاں جگہ بہوں کوئی اگاں تھیو پیچھے دوست چھڑ دے وینے۔ اللہ تو جزائے خیر عطا فرماوے۔ ایویں تھوڑے تھوڑے اگلے حل پوسو تسا اگو والے تسا بزرگ تھوڑے حل سنو۔ دوست بار بار اصرار پہ کرے دیں، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، اور رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ دوستو ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون آخر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اجزائی پروگرام محترم ملک محمد انور صاحب میتلا انہاں دے لخت جگر، نور نظر، چشم بصر دی اندوہناک علمناک وفات حسرت آیات دے اتے تعزیت اور ایصال ثواب واسطے منعقد کیتا گئے۔ سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ رب العالمین عزیزم محمد سمیع اللہ کو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی
انہوں نے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرماوے. جتنے بھی لواحقین غم دے اندر مبتلا ہیں، مائیاں ہیں، بیویاں ہیں، ہمشیرگان ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، بلکہ پورا علاقہ ہے، اللہ تو دعائے کہ اللہ ساریاں کو صبر جمیل دی توفیق نصیب فرما لے. سانحہ بہت بڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ دی طرفوں ہی کی امتحان ہے اس گھرانے دے اتے، اور بہت بڑا امتحان ہے. لیکن میرے اللہ دا طریقہ یہ ہے کہ جتنا بڑا امتحان ہو دے اللہ اودے کولو وڈا انعام عطا فرمے. اللہ سارا خالق و مالک ہے، اساں اودے بندے ہیں، محتاج ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں. اس مالک لم یزل نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمائے کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں تمہاری آزمائش کرے نا، امتحان گننا ہر چیز دے نال. من الخوف، کہیں خوف دے اندر مبتلا کرے نا، والجوع، کہیں بخلے کے امتحان گننا، ونقص من الاموال، کہیں مالا دے گھاٹے دے کے امتحان گننا، والانفس، کہیں جان دے گھاٹے دے کے امتحان گننا، والثمرات، کہیں پھلاں دے اولاد پھل لینا. فرمائے پھلاں دے گھاٹے دے کے میں امتحان گننا، لیکن جڑا میرے امتحان تے صبر چا کریں دے وبشر الصابرین، اللہ فرمے دے میں خوشخبری دینا انہاں صبر کرن والی. فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جرلے انہاں کو کوئی مصیبت پہنچ دیئے، تکلیف پہنچ دیئے، وہ ہائے وائے نہیں کریں دے، دھاڑو فریاد نہیں کریں دے، آہو فغا نہیں کریں دے، بلکہ میری رضا تے راضی ہو دے ہوئے، ان کو تقدیر الہی سمجھ دے ہوئے، اے آہدن کہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اسا بھی اللہ واسطے ہے. کیا مولا انہیں محتاج ہیں، انہیں بندے ہیں، انہیں رضا تے راضی ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وہ سارا مالک کے، خالق کے، رازق کے، پالے کے، ہوں نے سا کو دنیا تے بھیجے تے ہوں دو ہی اساں واپس لوٹن والے ہیں. اے قرآن تو ہانے میرے واسطے منبع ہدایت ہے. ہی نے نشے کہ ایک اللہ دے حقوق ہیں، ایک بندیاں دے حقوق ہیں. اللہ دے مالک ہے، کوئی بندہ، کوئی نوکر، کوئی غلام انہا اپنے مالک کو مفر نہیں ہے، بھج نہیں ہے، دوڑ نہیں ہے.
مالک جرلے سڈے بلاوے ہوئے لے ونجنے کہ نہیں ونجنا ولی تے موتے غوث تے موتے قطب تے موتے ابدال تے موتے عباد تے موتے اخیار تے موتے تابی تے موتے صحابی تے موتے نبوت دے اتے ظاہری موتے ڈاکٹر لوگوں دے مسیحا لوگوں دا علاج معالجہ کر رہے ہوندن آپریٹ کر رہے ہوندن انہاں تے بھی بولو نا موت ہے موت دا فیصلہ ٹال لے جبریل تے موت آونی ہے میکائیل تے موت آونی ہے اسرافیل تے موت آونی ہے حتیٰ کہ حدیث پاک دے اندر آندے اللہ پاک جلے ساریاں تے موت نے سی اتے رب تلے اسرائیل جنگہ کمبل لگوے سن اسرائیل دیا اللہ فرمیسی کیا خیال ہے اسرائیل آکسی ربا تیری پناہ فرمایا ساری دنیا کو موت دے پروانے سنے دا ہمیں فل یمت بھی امری ہی میرے حکم نال آج تو بھی مر جا تو ایتے اونا اختیار ہے موت دیمن کہنا اختیار ہے زور ہے بولو اللہ دا لیکن بندے کو یہ اختیار نہیں دیتا گیا جو کہیں کو مارے اللہ تے مالک کے حق کے ہوں دا وہ دنیا تے گھیل بھی آئے تے والا واپس بھی ہوں دو لوٹنے لیکن اللہ نے ایک کہہ بھی بندے کو اختیار نہیں دیتا کہ میرے بندیاں کو دوسرا بولو مارو اے میرے ہاتھوں دے اندر اللہ دا قرآن مالک لم یزل فرمیدن ومن یقتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم کہ جائے بندے نے جڑے بندے نے قتل کیتا کہے مومن مسلمان کو متعمدن جان بجھ کے قتل کیتے انہیں کیا کیتے ہکتے انہیں اللہ دا حق مارے اللہ دے حق کو تروڑے دوجا انہیں بندے دے حق کو تروڑے حقوق اللہ دا بھی بندہ تالے ہوئے نہ فرمان ہوئے تب حقوق العباد دا بھی نہ فرمان ہوئے اللہ اس واسطے آدھے اور فیصلہ میرا سنو فیصلہ میرا سنو جائے بندے نے ایسا کبھی فیل کیتے جائے بندے نے ایسا حرام فیل کیتے فجزاؤ جہنم ہوں دی سزا جہنم میرے دوستوں میرے بزرگوں تو سا تھانے میں دے دفعات لگے دے کہ فلانا دفع لاؤ انہیں فلان جرم کیتے خان صاحب بیٹھن بڑے وکیل بڑے خوشی سے وکیل دفعات رسیدن کہ جناب فلان خلاف ورزی ہوئی اے جرم لاؤ فلان خلاف ورزی ہوئی اے جرم لاؤ قانون دی فلان خلاف ورزی اے دفع لاؤ دفعات لگ دینا ہونا اے بہت بڑی سزا ہے توجہ نال میری گل سنائے کہ جائے بندے نے اے اللہ دا حق بھی مانے
بندے دا حق بھی مارے اللہ فرمائے جزاؤ جہنم ان کی سزا جہنم دفع ہو گیا جہنم دے اندر چلا گیا ہن سرسی بلسی اللہ دا غضب اللہ دا غصہ اجن ٹھنڈا نہیں پیا ہوندا جہنم تے بھیج دیتے لیکن اللہ اگلی دفعہ نہ سے دے ادے خالدن فیہا جی میں تُس آدھے میں نا کہ معاملے دے اندر میرا ہاں حالے نہیں ٹھریا میرا ہاں نہیں ٹھریا دل سیر نہیں ہویا اللہ خدا پہ کون آدھا بے اللہ آپ آدھا پائے ایک قرآن خدا دا فرمایا فجزاؤ جہنم اللہ جہنم تے بھیج دیتی جہنم ہولناک جہنم اللہ فرمائے دے ایویں نہیں ہے جہنم گناہگار بھی ویسی فاسق بھی ویسی فاجر بھی ویسی زانی بھی ویسی یار بھی ویسی چوری کرن والا ویسی جڑا اگر توبہ نہ کی تھی معافی نہ منگی لیکن کئی ایسے گناہگار کئی ایسے خطاکار کئی ایسے غلط کار اپنی سزا وہ بھگت کے واپس حاصل واپس ولسل حتیٰ کہ اللہ میرے آقا امام الانبیاء سرداج الانبیاء فخر الانبیاء صاحب زحا صاحب دنا صاحب فتح اللہ صاحب قاب قوسین صاحب اودنا شب معراج دلہا اللہ شفاعت دا حق نیسی میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں جب شفاعت کرے سا بڑا لمبا سجدہ کرے سا اللہ کو رحمہ سی اللہ فرمائے سی ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفع تو شفع سر مبارک اٹھاؤ جو سوال کرے سو پورا ہو سی جو شفاعت کرے سو قبول ہو سی میرے آقا دی شفاعت لال لوگ بیر آسن اللہ دے نبی سفارش کرے سن ماں باپ سفارش کرے سن حافظ قرآن سفارش کرے سن جہنمی چو لوگ بہر آسن لیکن قاتل او بھائی میں نہیں یادا مولانا مشتاق سے نہیں یادے مولانا فرق شیر سے نہیں یادے یہ اللہ دا قرآن اللہ آپ دے فرمایا فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا اگلا دفعہ اللہ نے لہے کہ جناب جہنم دے اندر ہمیشہ ہمیشہ سڑسی ہمیشہ ہمیشہ بلسی ضمانت ہی کوئی نہیں ضمانت نہیں ہے اے تو دنیا ہے سفارش لال والا دے کوئی بندہ آدھے میں خانہ دا بندہ ہاں میں سرداروں دا بندہ ہاں میں ملکوں دا بندہ ہاں میں صاحبزادیوں دا بندہ ہاں میں کو کیا پرواہ میں ہک نہیں دو قتل کر کے چھٹ کے آوے نا او لوگو یہ دنیا دی عدالت ہے اگو میرے اللہ دی عدالت وآواز نے لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم او بادشاہو او شہنشاہو او دنیا دے سردارو او دنیا دے وڈیرو اج دسو کہ دی حکومت کہ دی بادشاہت اج کہ دے فیصلے چلنے میں تو کو اللہ دا فیصلہ بیٹھا سنے گا خدا دا فیصلہ مالک لم یزل فرمے دے پہن فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا اس جہنم دے اندر ہمیشہ ہمیشہ سڑے سا ہمیشہ ہمیشہ رکھے سا یار بندہ سڑوے دے مکوے دے اللہ فرمے دے نہیں بدلناہم جلودا غیرہا ایک چمڑا سڑسی میں بیا چمڑا تبدیل کرے سا بیا سڑسی بیا تبدیل کرے سا
لیذوق العذاب، لیذوق العذاب۔ میں اپنے نوجوانوں کو سمجھانا بیٹھا جڑے دنیا دی ترنگ دے اندر آ کے بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، انسان کو انسان نہیں سمجھتے، نہ حقوق اللہ دا خیال ہے نہ حقوق العباد دا خیال ہے۔ کوئی چاہ گئے زمینہ نال بولو دے صحیح، نہیں کوئی مربع گھن گئے نال، جنازہ بگلے کوٹھیاں گھن گئے کوئی، اور یارو بیا تو بیا تن دے جڑے کپڑے ہوندن یار کینچیاں چاہ کے آئے کھڑے ہوندن، لہے دے نہیں کٹے دے، ہتھاں دیا انگوٹھیاں لہا گندن، گلے دیا زنجیریاں لہا گندن، راڈو دیا گھڑیاں تے اجڑ میت اتھائی ہو دیئے پتران دا جھگڑا ہوں دے، وہ آدھے میری ہے، وہ آدھے میری ہے، وہ آدھے ابا میرا لال ڈھیر پیار کرے دا، اے میری ہے، وہ آدھے نہیں میری ہے، ہو دے بھی یا نہیں ہو دا؟ انسان دی کوئی قدر ہی نہیں، کوئی عزت ہی نہیں۔ قرآن آدھے وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، میں اللہ نے اپنی عزت رکھی ہے، میری عزت ہے، میرے محبوب دی عزت ہے، ان دے بعد فرمایا مومن دی بھی کیا ہے، مومن دی بھی عزت ہے۔ کیڑی راہ تے ٹور گئے ہیں، کیا کریں دے پہ ہے؟ میرے دوستوں میرے بزرگوں، قرآن دے دفعات سنو قاتل دے واسطے، وعیدہ سنو قاتل دے واسطے۔ اللہ فرمیندے فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمَ، میں اُدا بدلا سزا جہنم دی صورت دے اندر لیسا۔ اللہ جہنم بن کے واللہ سی فرمایا نہیں خالدن فیہا، خالدن فیہا، اس جہنم دے اندر ہمیشہ ہمیشہ راسی۔ اللہ چھسڑ دا کھڑا راسی۔ اللہ اگلی دفعہ دے فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ جڑی میری قہاریت والی نظر ہے، جباریت والی نظر ہے، ایک بندہ نے مار دے کٹ دے بیا ہے بندائی میں خون خار نگاہ نام لے دے، غیظ و غضب غصہ ٹھنڈا، یعنی قاتل واسطے اللہ دا غصہ حالے بھی ٹھنڈا نہیں پیا تھی دا، جہنم بھی سٹی کھڑے، ہمیشہ بھی رکھی کھڑے۔ فرمایا وغضب اللہ، تے میں اللہ دا غیظ و غضب جن دے واسطے حکم ہے کہ ہر وقت او دے غیظ و غضب کو لو کیا منگو، پناہ منگو۔ کیا منگو؟ پناہ منگو۔ انسان غلطیاں ہوں دین، قصور ہوں دین، جرم ہوں دین، خطاوہ ہوں دین، میرے آقا نے فرمایا جلے غصہ تھے آوے اللہ دے غضب کو لو پناہ منگو، ہوں دے غیظ کو لو پناہ منگو، ہوں دے غصے کو لو کیا منگو، پناہ منگو۔ کئی باری ایسا ہوں دا ہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ دے بیٹھن، میرے آقا میرے محبوب نے دے بیٹھن، سیدہ رخ انور لال انار دی طرح سرخ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر عمر کیا ہے تیری ماں تے گروہ بھی آقا دا رخ انور نہیں دے دا۔ حضرت عمر آکے ہاتھ جڑے دن آدھن اللہ تے اون دے رسول دے غضب کو لو پناہ مگدا۔ کیا مگدا؟ پناہ مگدا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں مالک لم یزل فرمیدے پہلی دفعہ کہ جناب ہودی سزا جہنم، دوسرا دفعہ خالدن فیہا، اس جہنم دے اندر ہمیشہ ہمیشہ سرسی، صرف سرسی نہ۔ اللہ فرمے دے کڑھائی میری اندے ہوتے نظر لطف و کرم نہ ہو سی، کڑھائی میری کرم والی نگاہ نہ ہو سی، مہربانی والی نگاہ نہ ہو سی۔ اللہ تو تے 70 ماہ کولو زیادہ پیار کرن والا ہے، 70 ماہ کولو زیادہ محبت کرن والا ہے اپنے بندے دے نال۔ اساں تے مولویاں کولو سنے وہ اتنا پیار
پیار کرن والا رب، اتنا مہربانی کرن والا رب کیویں جہنم دے اندر سٹے سی؟ اللہ فرمے سی ہی نے میرا حق مارے، نہ صرف میرا حق مارے بلکہ میرے بندے دا بھی حق مارے، روح حق مارے۔ اس واسطے وغضب اللہ، میری غیظ و غضب والی اکھ او ہر وقت ہی دے اترا سی، میرا کنہی لطف و کرم نہ سی، اتے آخرت دے اندر ہن اگوں سنو اجل بھی اللہ دا غصہ ٹھنڈا نہیں پیا تھی گا۔ اللہ فرمائے دے وَلَعَنَهُ، علماء بیٹھن ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں، میری گل نہیں، کہیں دی گل ہے؟ زور بولو، اللہ دی گل ہے۔ وغضب اللہ، اللہ دا غصہ غضب اپنی جہاں تے کھڑے، اگوں فرمایا وَلَعَنَهُ، دنیا والیاں دی لعنت ہے تے میں خدا دی بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ اے پورا علاقہ وسیب، ہر بندہ لعنت بھیجے نہ کھڑے نہیں بھیجے، بے شک بے شک بولو دے صحیح بے شک ہیں؟ بے شک سمیع اللہ دے قاتلین دے اتے لعنت۔ یہ اللہ دا قرآن آدھا پہ وَلَعَنَا، خدا دی لعنت، بندیاں دی لعنت، پھٹکار ہر وقت پوندی راسی۔ والعجن اتھائیں بھی بس نہیں، اتھائیں بھی بس نہیں، اگو فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، ایک عذاب علیم، ایک عذاب عظیم، علیم دردناک عذاب۔ کہیں کو نانگ ڈنگ مارے، وٹھوئے ڈنگ مارے، درد ہوندے نہیں ہوندا، بولو نا ہوندے نا، یہ عذاب علیم درد والا، تے بیا ہے عذاب، اللہ کو اتنا غصہ ہے، فرمایا وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، عظیمہ، اللہ بہت بڑا عظیم ہے، ون دا عذاب بھی بولو نا، جن دے واسطے رحمت ہے، ان دے واسطے رحمت وسیع ہے کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر کہیں کیتے کیا ہے؟ وسیع ہے، تا جتھا عذاب ہے عذاباً عظیمہ، فرمایا عذاب بھی جے کو لینا تو وقت بہت بڑا ہے، عذاب فلانی جھا چلے ونجو، کہ تک بھج سو، کہ تک دوڑ سو، اچھا کام تو تھے جو دو شہر کٹھے اندر مریض رہ گئے، کہیں سے کوئی شرم نہیں آیا۔ وہ تے ساری اخلاقیات ہیں، ساری اخلاقیات گر گئے، اصل دین کو چھوڑے، دین کو نہیں سمجھیا، حقوق کو نہیں سمجھیا کہ بندے دا بندے تے کیا حق ہے، جب خدا دے حقوق تروڑی کھڑے ہیں، مطلب بندے دے حقوق سمجھ نہیں آتے، اے تھانے بھرے پہن، کچہریاں بھریاں پائیں۔ اللہ نے نسے میرے آقا نے فرمایا کہ بندے دا بندے تے حق ہے، ہمسایہ دا اتنا حق نسے، صحابہ آدن میرے آقا نے جلے فرمائے ساکو خطرہ پائے گئے جو کتھائی وراثت دے اندر بھی حقدار نہ ہو بنگے، وراثت دے اندر بھی ہمسایہ تے کٹھے بیٹھے ہوئے، قرابت بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، عزیزت داری بھی ہے، 3 فٹ کے رشہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اتائی ہائے ہائے وائے ہائے آکھن کافی نہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان، کما تدین تدان، اذا اردو اچمانا کریں دے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جے جا بحثو
وہ جیاں پھل بولے نا جیسو اس واسطے میں وارننگ دے طور تے عرض کرنا چاہنا انہاں وڈیریاں کو انہاں خانہ کو انہاں چودریاں کو انہاں سردارہ کو جڑے پناہ ودے دے کہ جناب والا اتھا چھپ جاؤ اتھا چھپ جاؤ اتھا دوڑ جاؤ اتھا دوڑ جاؤ میرے دوستوں میرے بزرگوں سن گنو یاد رکھو کتھا تک دوڑ سو کتھا تک بچ سو اے تے دنیا ہے اگو تو سائتھا بیٹھے ہو میں خوش آمدی بندہ نہیں نہ ہی خوش آمد میرا کریں وطیرہ ہے اسا علماء حقہ دے پیروکار ہے میں کل جلے کہانی اپنے ڈی پی او صاحب کو سنائیے اللہ و خدا انہوں نے میرے نال دوستانے سارے بھائی ممتاز صاحبان بھائی ریاض صاحبان رشید صاحب ہن وہاں کے قاری صاحب یہ معاملہ میرا ہے یہ لوگاں دا نہیں تسا اتھو ونجو میں ہونے کروڑ وینا اور اجل اسا لئیے بیٹھے ہاسے تے او سا کو پتہ لگے بے ڈی پی او صاحب میں جو ایس ایچ او صاحب کو پوچھے انہاں کے او کروڑ سا کوئی اطلاع مل گئی ہے او پہنچ دے پائے تو اس واسطے میں گزارش بھی کرے نا تے نال نال سارا حق ہے میں وارن بھی کرے نا کہ جڑے لوگ پناہ دہندہ بڑے کھڑن دیکھنو اللہ دا قہر و غضب اودے کول تے بچ نہیں سکدے لیکن اودے نال نال او بھی کتھائی قانون دی گرفتی آسن میں انہوں کو اخلاقی طور تے مٹھی زبان نال بھی اہدا بیاں تے ورنہ ساکوں انگلیاں ٹیڑھیاں کرن تڑا بھی آن دے جزاک اللہ سمجھ آ رہی اخلاق دی زبان سمجھو بنیج باہو ساری کوئی غلطی ہے یہ اپنے پیٹے پیسے ایسا قانون کو ہاتھ ہی نہیں گیتا نہ گھرنا چاہتے ہیں میں انتظامیہ کو بھی ارباب اقتدار کو بھی اے اکساں کہ یہ بہانے اسا سارے سنے ہوئے کہ ساکو ڈسو بھئی کیڑی جگہ تے ہیں کتھا ہیں اسا چھاپا مارو نہیں گورنمنٹ کو لو تنخواہ کیڑی شاید گندن کہ مجرم پاتالچ بھی ہوئے تو ان کو گول کے گھر نہ دیں یہ میں ہے یا کوئی نہیں جیوے اور قاری مشتاق سے فرمے دے بیٹھے چوری نہ مجرم ہوئے دوسری دیوار پکڑے دے ہو تو قتل نظر نہیں بھی آدھا زندہ باد سارے صبر نہ پیمانہ لبریز نہ کرو اسا صابر بھی ہے رب دی رضا تے شاکر بھی ہے خودی تقدیر تے راضی بھی ہے لیکن ایدن اللہ لسا قانون کو بھی ہاتھ نئے پہ گھندے تو کو نہ دے پہ ہیں کہ لوگا بھئی وعدے وعید کی دن لوگا آکھے لیکن اے انتظار اے صبر ہوں زیادہ دیر جڑا ہے ہو سی کہ نہ ہو سی زورنل بولو ہاتھ کھڑا کر کے نسو ساری انتظامیہ دیکھ رہی ہے سارے ایس ایچ او سے اس وقت موقع دے موجود ہیں قاتلین کو پکڑو بے شک
میں پہلا شعر ابتدائی تھا کی تھی رہی کہ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون آخر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ سب کو ہر طریقہ آندے، ہر رستہ آندے، لیکن اساں ول بھی قانون دی پاسداری کر رہے ہیں، انہاں دا ساتھ دے رہے ہیں۔ سارے صبر دا امتحان نہ کیتا میں نے، اور جڑے پناہ دہندہ ہیں انہوں کو میں آخریاں خیال کرو، سوچو، انہیں ملزمہ کو اور مجرمہ کو قانون دے کٹہرے دے اندر گھننا ہو، اگو اللہ حامی و ناصر ہے، لوگ بھی نال ہیں، اللہ بھی دیکھتا کھڑے، دنیا والے بھی دیکھتے کھڑے۔ میں برملا گزارشات اپنی کیتین کہ اگر کوئی سارے لوگوں کا قصور ہوئے تو بے شک پیٹے پاؤ، اساں کو گھنن واسطے تیار ہے، اگر نہیں ہے تو خدا را جیو میں دو حق نسن، بندیاں دا حق، اللہ دا حق۔ لوگوں مسجد بیٹھے ہوئے، اللہ دے گھر بیٹھے ہوئے، خدا دا حق نہ تروڑو، بندیاں دا حق نہ تروڑو۔ ایک باری بلا ہاتھ کھڑے کر کے پورا مجمع اساں احتجاج بھی کر رہے ہیں، حالانکہ موقع ایصال ثواب دہا، سیکورٹی والے حضرات بھی دیکھیں، انتظامیہ والے بھی دیکھیں کہ جلد از جلد مجرمان کو گرفتار کر کے انہیں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ سارا ہر قسمی تعاون انشاءاللہ تمہارے نال ہو سی۔ اس وقت تک کل میں ڈی پی او صاحب کو آکھے سارا اعتماد ہے تمہارے ہوتے، ایس ایچ او صاحب کی بھی گزارش کیتی ہے سارا اعتماد ہے تمہارے ہوتے، لیکن سارے اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائی بنے، سارے اس صبر کو کمزوری نہ سمجھا بنے، کمزوری نہ سمجھا بنے۔ انسان ہے کمزور ہے، اللہ کو بڑی طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا بھائی، ان کو بڑی طاقت ہے، وہ بڑی قوت آدھا مالک ہے۔ اور سارے حضرات اول و آخر درود شریف۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ یا اللہ، میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی، جو بیان کی تھے، میرے تو پہلے علماء نے جو بیان کی تھے، اہل علاقہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی، تمام حاضرین نے جو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف تلاوت کی تھے، یا اللہ اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء اللہ، بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے، یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب عزیزم سمیع اللہ مرحوم کو پہنچا۔ یا اللہ اس دی قبر کو جنت دے باغیں جو ایک باغ بنا، یا اللہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما، سوڑھ ربوں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما۔ یا اللہ بحیثیت انسان جڑے کوئی بھلنا لغزشہ ہو گئے اپنی رحمت نال معاف چا فرما۔ یا اللہ سری دعا اس دے حق دے اندر قبول چا فرما۔ یا اللہ اتنے خاندان دے لوگ، اتنے قبیلیہ دے لوگ
تیرے حضور ہاتھ اٹھا کے بیٹھن سونا ربا اگر اتنے دنیا دار کہے دنیا والے دے بوہے تے لگے ونجن وہ دنیا والے تے معاف کر چھڑے دن پر تو تے اتنا بڑا احکم الحاکمین ہے اتنا بڑا کبریاء ہے اتنا بڑا خالق و مالک ہے میرا اللہ ساری اٹھے حد تک بخاری نہ بنا ساری دعاواں عزیزم سمیع اللہ دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما یا اللہ جو پسماندگار ان صبر جمیل دی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو زخمی ہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما یا اللہ سونا ربا جتنے دوست آئے بیٹھے جنہاں دے اعزاء اقربا رشتہ دار بھائی بند والدین دنیا تو رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما یا اللہ جڑے ظالمین ہیں قاتلین ہیں یا اللہ انہیں کو جلد کیفر کردار تک پہنچا یا اللہ تو بہت بڑا منتقم ہے بہت بڑا انتقام گھرن والا ہے یا اللہ تو آکھی ان اللہ لا یفلح الظالمون تو کہیں ظالمہ کو فلاح نہ دے دا یا اللہ ساریاں ارداسہ ہیں اپنی درگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اہل علاقہ دے اتے اپنی رحمت کاملہ نازل فرما یا اللہ اس زمین تے اجڑی خون دی ہولی کھیلی گئی ہے یا اللہ تیری ناراضگی دے آثار یا اللہ سے تیری نافرمانیاں کیتیں یا اللہ تیرے حبیب دی نافرمانیاں کیتیں اس کی وجہ کر کے تو سارے ناراض ہوئے یا اللہ سے توبہ کرے دے ہے تیرے دروازے تے معافی مانگ دے ہے یا اللہ سا کو معاف فرما سارے گناہ معاف فرما ساری خطاوہ معاف فرما ساری عصیان و نسیان معاف فرما ساری بھلا معاف فرما سارے جرم و قصور معاف فرما یا اللہ امر و سکون آشتی دا گہوارہ بڑا اس علاقے کو یا اللہ سکو جیدے موئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دی اندر رکھ سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ واہل بیتہ واحبائہ وازواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین